یہ آج ہماری مجبوری تھی کہ ہم کہاں جائیں. ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن لگائی, ہم نے القادر لگایا, وہ کیسز نہیں لگ رہے. آج ہم اوپن کورٹ میں, پہلے ہم نے پرائیویٹ سیکرٹری سے ملے, آج ہم اوپن کورٹ میں چلے گئے. جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کی چیف جسٹس سے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 2 کیس وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. شاید ہمیں وہاں بیٹھا ہوا دیکھا کہ ریکویسٹ کریں گے, تو ہم نے اوپن کورٹ میں ریکویسٹ کر دی. میں نے کہا کہ جی آپ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے, آپ نے 32 پٹیشنز اکٹھی کر کے ایک فیصلہ کیا اور جیل اتھارٹیز نے کنسنٹ دی. کنسنٹ یہ دی کہ سلیمان اکرم راجہ بیرسٹر صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر ہوں گے, ہم جیل اتھارٹی کو لسٹ دیں گے. 24 کے بعد ہم لسٹ دے رہے ہیں. جیل اتھارٹی ٹس سے مس نہیں, ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. یہ عدلیہ کی توہین ہے. وی بلیو ان رول آف لا, وی بلیو ان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کا آرڈر, آزاد عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں, جو آئین میں مینڈیٹ ہے عدلیہ کی آزادی کا, ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ہو, آپ کا آرڈر امپلیمنٹ ہو. تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ کہہ دیا ہے, آپ کے کیسز کل لگا دیں گے. یہ ہمارے سے جج صاحب کی بات ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن تھا جو آج ہم کورٹ میں گئے ہیں. سر, اگر آپ لوگوں کو یہاں سے بھی جو آپ کہتے ہیں آپ عدلیہ کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آتے ہو, اگر پھر بھی آپ کو یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, کل عمران خان نے ایک میسج بھیجا. عمران خان نے کہا کہ میں رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں اپنے ٹینور میں بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو آئینی ادارے ہیں, آئینی ادارے مثلاً الیکشن کمشنر ہے, آئینی ادارہ ہے, نیب آئینی ادارہ ہے. عمران خان نے آئینی ادارے سربراہ کو بھی کبھی نہیں بلایا کہ کیونکہ یہ کیونکہ چیف پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہوتا ہے, چیف ہیڈ ہوتا ہے, تو انڈیپینڈنٹ ان کی انڈیپینڈنٹنس نہ ختم ہو. لہذا عمران, ہم عدالتوں کے جو بھی فیصلے کرتے ہیں ہم عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں گے. کیونکہ ہم نے اگر 180 مقدمات خان صاحب نے جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کیا ہے, تو ہم یہ بھی مقابلہ کریں گے. ہم کوئی بھاگنے والے تو نہیں ہیں کہ ہم لندن بھاگ جائیں گے جس طرح کہ نواز شریف اور زرداری بھاگ جاتے ہیں. ہمارا لیڈر سچا ہے, قوم اس کے ساتھ ہے. یہ 8 فروری کو بتا دی, اور 8 فروری کے بعد تو اب لوگ اس کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے. کل عمران خان نے جیل میں یہ بھی کہا کہ قوم کو خبر دے دو کہ خوشی مناؤ, آپ خوشی مناؤ, کہ قوم کو کہو, خوشخبری دے دو کہ آپ جیت چکے ہیں. تو واقعہ یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں ہم جیت چکے ہیں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی ہماری بات ماننی چاہیے, کیونکہ 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عوام مین اسٹیک ہولڈر ہے اسٹیٹ کا, تو وہ عوام اس کا کام ہے ہماری بات ماننا. تو انشاءاللہ ہم عدلیہ کے ساتھ پوری یکجہتی سے کھڑے ہوں گے اور ان سے فیصلے کی ان کو طاقت دلائیں گے کہ اپنے فیصلے جو میرٹ پہ کریں, ہمارے حق میں نہیں, جو میرٹ بنتا ہے. اب تو یہ تو میرٹ ہے کہ جیل اتھارٹی جا کے کنسنٹ دے کے اس کو وائلیٹ کر رہی ہے, تو یہ تو ان کو سزا ہونی ہے. وہ اپنے میرٹ سے ڈیفالٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو کورٹ میں آئے ہیں کہ عدالتی حکم کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے. عدالتی حکم نہیں مانے جا رہے تو یہ عدالتوں کی توہین ہے. عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا اور ملک کو انصاف دینا ہوگا. ہم تو اس کے لیے جو ہے یہاں پر آئے ہیں. بتائی گئی ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. نہیں, وہ ہمارا پٹیشن سنی جائے گی. اچھا, پٹیشن کے لیے؟ ہاں, پٹیشن کے لیے. یہ بڑا قیمتی پائن, یہ ہماری بڑی چیز کا درخت ہے, یہ بڑا قیمتی ہے. تم اس کو شہید نہ کرتے. نہیں, ہم اس کو شہید نہیں. یہ بڑی ٹائم لگتا ہے اس کو بڑا ہونے میں. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے کہ اور ان کو اپنی سپورٹ دکھا سکتے ہیں. میڈم, وہ چائے کافی جو آفر کی وہ آپ لوگوں نے میں بھی پلا دی. دیکھو, اگر چائے کافی دفتروں میں بند ہو جائے تو ₹100 کا سرمایہ بھی پاکستان کا بچ جائے گا, اور آپ سوچیں کتنا قیمتی ٹائم اچھے کاموں میں. میڈم, آپ نے سپورٹ کی بات کی, ججز کو جہاں سے سپورٹ آج کل مل رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ کس کی؟ آپ کی سپورٹ کی ضرورت. دیکھیں, ججز نے انصاف عوام کو دینا ہے, اور اگر ہم سپورٹ کریں گے تو وہ ہمیں انصاف دیں گے نا. اور یہ لوگوں کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ججز پہ اعتماد کریں. تھینک یو. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے, آپ اختیار نہیں استعمال کر سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے, خان صاحب کی بہنیں, اطلاع, تمام لوگوں کا حق ہے, اور 3 ممبر جو بینچ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے. جب فیصلہ آ گیا, آپ نے خود کہہ دیا
اور ایک قدغن بھی لگا دیا کہ آپ نے باہر بات بھی نہیں کرنی، حالانکہ کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ آپ باہر کسی قیدی سے مل کر بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایڈمیشن ہونے کے باوجود بھی سیاسی لوگوں کو جانے دیا گیا، نہ بہنوں کو جانے، یہ اندر جاتی تو باہر آ کے بات کرتی تو آپ کہتے جی کہ آپ نے وائلیشن کی ہے، تو جانے ہی نہیں دیا گیا۔ نہیں ہوئی ملاقات، لسٹ میں نام موجود تھا، راجہ صاحب کو موجود تھا اور 5 لوگ نہیں جانے دیے، ایک لسٹ میں سے نام کو الاؤ کیا گیا۔ تو یہ جیل انتظامیہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل حکم نہیں مانتا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، کوئی ایسی طاقت ہے نا جو کروا رہی ہے، تو وہ طاقت بھی اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی عدلیہ کے حوالے سے کیا میسج دیں کہ ہماری عدلیہ جی، اور اس عدلیہ جو ہے اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکے یا اپنا دیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرا سکے، تو بڑی نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو کچھ لوگوں کو جانے بھی دیا جاتا ہے، اب سمانا کم راجہ صاحب جو پارٹی کے رہنما وہ اکثر کہتے ہیں کہ من پسند افراد کو جانا، من پسند افراد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رائے صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ جیل انتظامیہ اس کے پیچھے جو بھی کنٹرول کر رہا ہے، خان صاحب نے ہمیشہ اس بات بھی کی کہ اس کو کنٹرول جو ہے وہ جیل انتظامیہ کرے، نہ کہ کوئی ایک اور فرد جو یہاں پر بٹھایا گیا وہ کرے۔ تو اب یہ فیصلہ ان کا ہے جو الاؤ کرتے ہیں کہ یہ بندے نہ جائیں اور یہ آ جائیں، کیونکہ لسٹ کوآرڈینیٹر نے دینی ہے جو کہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا، تو ہم ادھر آئے ہیں کہ لسٹ کے مطابق میں نہیں جانے دیا جا رہا، اور بہنوں کو تو یہاں پر تو ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو رہی نا، بہنوں کو تو بالکل کل پہلے کہا جاتا تھا کہ 2 بہنیں جا سکتی ہیں، ان کو کہا گیا اور قاسم کو کہا گیا، کل یہ گیٹ پر پہنچی اور انہوں نے کہا جی کہ اب 2 کو بھجوا دیجیے، لیکن 2 گھنٹے کھڑے رہنے کے باوجود نہیں مل پائے۔ اب عدالت کی طرف آپ آئے، توہین عدالت دائر کر دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پھر عدالت ایک دفعہ جب پہلے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں اسی وجہ سے اپنے احکامات جو ہیں وہ نہیں بنوا پا رہی، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ تمام تر عمل جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے۔ میں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے، اپنا بایو میٹرک کرا دی ہے، میں خود تو یہ عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے لگا ہوں کہ مجھے بھی 2 دفعہ نام لسٹ میں موجود ہونے کے باوجود نہیں جانے دیے گئے، اور کل دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو یہاں چوکی میں بٹھا دیا جائے گا، اور پچھلی ملاقات میں بھی انہوں نے مجھے گیٹ سے 1 کلومیٹر دور روک لیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، اور پھر میں پک اپ کے اندر کل پک اپ جتنی بھی وہاں پر گئی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا تھا کہ کہیں نہیں جو ہے اس کے اندر چھپ کے وہاں بیٹھا ہو، موجود ہونے کے باوجود نہیں جانے دیے گئے، اور کل دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو یہاں چوکی میں بٹھا دیا جائے گا، اور پچھلی ملاقات میں بھی انہوں نے مجھے گیٹ سے 1 کلومیٹر دور روک لیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، اور پھر میں پک اپ کے اندر کل پک اپ جتنی بھی وہاں پر گئی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا تھا کہ کہیں نہیں جو ہے اس کے اندر چھپ کے وہاں بیٹھا ہو۔